بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باب اول حصہ بے ہے اور اس کا لیکچر نمبر 4 ہے، اور ہم آج پڑھیں گے منتخب آیات جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 36 ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 23 یعنی 23، 33 اور 34 ہے۔ تو پہلا کوشچن ہے کہ مندرجہ ذیل آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ترجمہ ہے۔ تو آیت نمبر 11 ہے، ٹھیک ہے، بک کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 11 سے 15 پڑھیں گے آج ہم۔ تو 11ویں جو آیت ہے وہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ترجمہ ہے کہ مومنوں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ہاں، اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ہو گئی آیت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری جو آیت ہے وہ آیت نمبر 12 دی گئی ہے ایکسرسائز میں، وہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور ترجمہ ہے کہ اور اللہ ہی کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ یعنی دیکھیں اس کے جو اگر آپ عربی دیکھیں تو اس عربی کے اندر ہی اس کے میننگ جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، اور بہت آسان بنے کی وہ ہے کہ وابدو اور عبادت کرو اللہ کی، ولا تشرکو اور شرک نہ کرو، بھی شیئا اس کے ساتھ کسی کو، وبالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وبالقربہ قرابت داروں کے ساتھ، والیتامہ اور یتیموں کے ساتھ، والمساکینہ اور نداروں کے ساتھ، والجار ذی القربہ اور ہم رشتہ داروں کے ساتھ، والجار الجنوبی اور ہمسایوں کے ساتھ، والصاحب بالجنبی اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ، وابن السبیل اور مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہیں ان کے ساتھ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تکبر کرنے والے اور بڑائی مارنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، ٹھیک۔ تو یہ بڑا ایزی سا ترجمہ تھا جو کہ آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد جناب جو تیسری آیت دی گئی ہے آپ کی ایکسرسائز میں وہ ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ ترجمہ ہے اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک انسان کی جان بچا لے گا تو گویا اس نے تمام سارے انسانوں کو زندگی دی۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ اس آیت میں جو بتایا گیا ہے وہ انسانی جان کی حرمت اور حفاظت کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یا کسی ایک شخص کو بھی قتل کرتے ہیں تو ایک شخص کا قتل کرنا گویا تمام انسانوں کا قتل کرنا ہے، اور کہ جو انسان کسی ایک کی جان بچاتا ہے تو گویا کسی ایک کی جان بچانا تمام انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے، ٹھیک۔ تو یہ ہو گئے آیات کے ترجمے جو کہ 3 آپ کے اس میں شامل تھے۔ اب اس کا جو کوسچن ہے لانگ، وہ 2 کوسچن ہیں اس میں۔ ایک کوسچن ہے کہ ایک انسان کے ناحق قتل کو پوری انسانیت کا قتل کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو جناب اس کا بھی میں نے آنسر رائٹ کر لیا تھا اور خود لکھا ہے میں نے، آپ ذرا اس کو پڑھیے اور دیکھیے کہ اگر پسند آئے تو آپ اس کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر کوئی غلطی ہو تو میری اصلاح کر دیجیے گا۔
میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو جب آپ دیکھیں کہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب اور عزت و احترام کا داعی ہے۔ داعی کا مطلب ہوتا ہے بلانے والا، یعنی عزت و احترام کی طرف بلاتا ہے۔ امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو دشمن سے بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کی حرمت کی تاکید کرتا ہے، جیسے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تم پر ایک دوسرے کی جان اور مال اس طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن خون ریزی حرام ہے۔ یعنی کہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔ ظلم کے اصل معنی ہے کہ غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا اور حد سے گزر جانا۔ اہل لغت کے نزدیک کسی چیز کو اس کی مخصوص جگہ سے ہٹا کر نقصان کے ساتھ جگہ بدل کر رکھ دینا کو ظلم کہتے ہیں۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ اول ظلم وہ ہے جو انسان سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوتا ہے۔ دوسرا ظلم وہ ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان کے بارے میں ہوتا ہے، اور تیسرا ظلم وہ ہے جو انسان سے اپنے نفس کے بارے میں ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ دوسروں کی جان و مال اور عزت کی حرمت کی تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں انسانی جان کی حرمت اور حفاظت کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور ایک انسان کے ناحق قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل میں قتل ناحق کا عام رواج شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا کہ کسی آدمی کا ناحق قتل کرنا، یعنی کہ ناحق قتل وہ ہوتا ہے، یعنی کہ جس شخص نے کسی کو قتل نہیں کیا، نہ زمین میں فساد پھیلایا، اور ایسے شخص کا قتل کر دیا جائے تو ایسا ناحق قتل ایسا ہے کہ گویا پوری انسانیت کو مار دینا ہے، اور کسی کی جان بچانا پوری انسانیت کے بچانے کے برابر ہے۔ ناحق قتل سے انسان کی حرمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ کوئی شخص قاتل اس وقت تک بنتا ہے جب وہ انسانی خون کے رشتے کو توڑ دیتا ہے اور اس کے دل سے بنی نوع انسان سے ہمدردی کا جذبہ نکل جاتا ہے اور اس کے سامنے صرف اور صرف اپنا مفاد ہوتا ہے۔ یہ قانون صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ تا قیامت بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ یہ آیت واضح دلیل ہے کہ اسلام خون ریزی اور فتنہ و فساد کو سخت ناپسند کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو امن و صلح، سلامتی، صبر و بقائے باہمی اور تکریم انسانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ ٹھیک بخاری شریف کی حدیث ہے۔ افسوس کہ آج کل قتل کرنا بڑا معمولی کام ہو گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جان سے مار دینا، غنڈہ گردی، دہشت گردی، ڈکیتی، خاندانی لڑائیاں عام ہیں، اور مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام سے دوری اختیار کر لی ہے، کیونکہ بقول علامہ اقبال کے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے۔ جب ہم نے قرآن کی تعلیمات کو ترک کر دیا تو ہمارے ملک میں، ہمارے مسلمانوں میں خون ریزی، قتل، غارت، یہ سب چیزیں عام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رہنے والا بنائے اور ہم سب کو اسلام کے اصولوں پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ تو جناب یہ تھا لیکچر نمبر 4 کا پارٹ 1، کیونکہ لیکچر بہت طویل ہو گیا ہے اور اس سے زیادہ میرے موبائل میں اسپیس نہیں ہوتی کہ میں اس کو سیو کر سکوں، تو میرے لیے بہت پرابلم ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں اپنے اس لیکچر کو یہیں ختم کرتی ہوں۔ اس کا ایک لانگ کوسچن اور 3 شارٹ کوسچن اور MCQs جو باقی ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔